بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ بعض روایات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت اسماعیل ہر سال مکہ سے اپنے والد بزرگ کی زیارت کے لیے شام تشریف لے جاتے، وہاں حضرت اسحاق اور دوسرے بھائیوں کو دیکھ کر پھر مکہ تشریف لے آتے۔ حضرت اسماعیل کی بیوی مکہ کے شریفوں میں سے تھی اور ان کے 12 بیٹے تھے۔ ایک روز اچانک اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوا، اے اسماعیل، تم مغرب کی زمین میں جاؤ اور وہاں کے بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ اور دعوت الہی دو۔ چنانچہ یہ حکم خداوندی پاتے ہی وہ وہاں سے فوراً چلے گئے اور تقریباً 50 برس تک مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ تمام بت پرست مومن ہو گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک شخص سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ واپس نہ آئے گا میں اسی جگہ پر ٹھہرا رہوں گا، اور وہ شخص تقریباً 1 سال تک نہ آیا۔ حضرت اسماعیل 1 برس تک اسی جگہ پر اس کے منتظر رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صادق الوعدہ فرمایا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ آخری عمر مکہ سے ملک شام میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت اسحاق نابینا ہو گئے ہیں اور ان کے 2 بیٹے ہیں جن کا نام ایاس اور یعقوب ہے۔ آپ کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام تسمیہ تھا۔ حضرت ایاس علیہ السلام کے ساتھ اس کی شادی کر دی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو وصیت کر کے پھر مکہ میں تشریف لے گئے، اور اس واقعے کے 1 برس بعد آپ نے انتقال فرمایا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت اسحاق نے حضرت اسماعیل کے بعد وفات پائی اور حضرت اسحاق کی عمر 160 برس کی ہوئی، اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو اہل کنعان پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی بھی اہل کنعان کے سردار کی بیٹی تھی، اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایاس اور یعقوب۔ وجہ تسمیہ یعقوب کی یہ ہے کہ ایاس کے عقب یعنی پیچھے تولد ہوئے۔ جب دونوں حضرات بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایاس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے بیاہ دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ تم کو کنعان کے سردار کی بیٹی سے بیاہ دوں گا، اور ان کی ماں نے کہا تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گی، وہ بڑا مالدار ہے، ملک شام میں اس کے برابر کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سن کر عذر کرتے تھے کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ حضرت ایاس کو حضرت اسحاق علیہ السلام بہت چاہتے تھے اور وہ اکثر اوقات شکار کیا کرتے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کرتے تھے۔ ایک روز حالت عاطفی میں حضرت اسحاق نے ایاس سے کہا، آج ایک بکری جاؤ یا پھر کوئی ہرن کا شکار کر کے لاؤ، اس کے کباب بنا کر مجھے کھلاؤ، تو میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ خدا تجھ کو پیغمبری عنایت فرمائے۔ یہ سن کر ایاس اپنا تیر و کمان لے کر باپ کے واسطے شکار کے لیے باہر نکلے، اور ان کی ماں حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پیار کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اپنی بکری جو موٹی تازی ہے اور فروا ہے، اس کو لا کر ذبح کر کے کباب بنا کر جلدی سے اپنے والد محترم کو کھلا دو تو وہ تم کو دعا دیں گے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی والدہ کا فرمان سن کر فوراً ایک بکری ذبح کی اور جلدی سے کباب بنا کر لے آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تو آنکھوں سے معذور تھے، بوئے کباب پا کر کہنے لگے، یہ کباب کون لایا ہے؟ حضرت یعقوب کی والدہ نے کہا، ایاس لایا ہے۔ فرمانے لگے کہ ان کبابوں کو سامنے لاؤ۔ حضرت یعقوب نے سامنے لا کر رکھ دیے۔ جب حضرت اسحاق نے ان کبابوں کو کھا لیا اور آپ خوش ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے کہا، حضرت آپ گوشت کھلانے والے کے واسطے دعا کیجیے۔ ان کے کہنے سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا، یا رب، مجھے جس بیٹے نے یہ
گوشت کھلایا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبر کیجیے۔ اس کے بعد حضرت ایاز شکار سے واپس آئے، کباب بنا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ پھر اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کو معلوم ہوا میری بیوی نے حیلہ بنا کر یعقوب کے ہاتھ سے کباب کھلائے تھے اور اس کے حق میں دعا کروائی تھی، کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت چاہتی تھی۔ پھر حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے ایاز سے کہا، اے ایاز، تیری دعا تیرے بھائی یعقوب نے لے لی۔ ایاز نے اس بات کو سن کر بہت غصہ کیا اور کہا، میں یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ تب حضرت اسحاق نے کہا، یعقوب علیہ السلام کو مت مار، میں تیرے لیے بھی دعا کروں گا، تیری نسل سے بہت مخلوق پیدا ہوگی۔ جب حضرت اسحاق نے حضرت ایاز کو دعا دی تو ان کی برکت سے حضرت ایاز کی اولاد بہت زیادہ بڑھی۔ مغرب اور اسکندریہ اور دریا کے کنارے تک ان کی اولاد پھیل گئی۔ ایک بیٹے کا نام روم بھی تھا۔ اب جس شہر کا نام روم ہے اور اسی کو استنبول بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ شہر انہوں نے ہی بسایا تھا، اس لیے اس شہر کی نسبت بھی انہی کی طرف ہے اور ان کی اولاد بہت زیادہ ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے تقریباً 160 برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ حضرت سارہ کی قبر کے پاس مدفن ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین اکرام ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔